نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ تو آج اس سلسلے کا ہمارا 41واں سبق ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے کہ اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو کہ ان کی تعداد اور کیفیت کچھ الگ تھی، یعنی جس طرح سے آج ہم روزہ رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے روزہ رکھتے ہوں، ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت کچھ مختلف تھی۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا نا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ روزے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ انہی 3 باتوں سے، یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے تم پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے۔ اب دیکھیں کہ آپ پیاس سے تڑپ رہے ہوں، بھوک بیتاب کر رہی ہو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کا جگ بھرا آپ کے پاس رکھا ہے، لذیذ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ہاتھ بڑھانا تو کجا، آپ ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں آپ نے اپنے رب کے حکم سے ترک کر دی ہیں، چھوڑ دیا ہے ان کا استعمال بھی، تو وہ چیزیں کہ جن کو آپ کے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام کر دیا ہے، جیسے چوری ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس طرح کے اور دیگر سارے گناہ ہیں، جب ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے، تو اگر یہ 1 مہینے کا مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا رمضان شریف گزرنے کے بعد، اس 1 مہینے کے مراقبہ کے بعد، کیا اگلے 11 مہینے آپ ان برائیوں کا ارتکاب کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو مہینہ بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سال کے باقی 11 مہینے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کے احکام کے مطابق گزریں۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری اور دیگر گناہوں سے باز نہیں آتے، تو ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ انسان متقی بن جائے۔ آگے ان کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ ایامن وہ دن ہے، معدوداتن معدود گنتی کے، یعنی کچھ مخصوص دن ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں رمضان شریف کے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے اور اس سے کم بھی نہیں ہوتے۔ فمن تو جو شخص کانا ہو منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او یا علا پر سفر یا وہ سفر پر ہو، فعدتن تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایامن دنوں میں، اخرا بعد میں آنے والے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ مقصد یہ ہوا کہ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 دن کا سفر ہے، جس کا اندازہ ہے 54 میل۔
خواہ وہ آج کے دور میں آپ یہ 54 میل کی مسافت 1 گھنٹے میں ہی طے کر لیں، پھر بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہیں رکھ سکیں گے تو صحت یاب ہونے کے بعد اور سفر سے واپس آنے کے بعد ان کی قضا کرنی ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں بھی رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آج جنگ کا دن ہے، اس لیے آج روزہ نہ رکھو۔ یہ تو ہو گیا مریض اور مسافر کا حکم۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے یطیقونہ، یطیقونہ سے پہلے لا مقدر ہوتا ہے، لا یطیقونہ، وہ لوگ جو لا یطیقونہ نہیں طاقت رکھتے اس روزے کی، فدیتن وہ فدیہ دے دیں، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں۔ تو جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت سے اور برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت ان سے واپس لے لے گی اور حکم عام دے دیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، جو اس مہینے کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت ہمارے اگلے سبق میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ ادا کر دیا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر انتہائی بوڑھا شخص ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح دائم المریض ہے کہ ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ جس مرض سے اب اس کو صحت یاب بھی نہیں ملنے والی، تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ یوں ہی حاملہ عورت ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی چاہے تو قضا کر لے، چاہے تو فدیہ دے دے۔ اور دودھ پلانے والی عورت جو بچے کو فیڈ کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں وہ بھی چاہے تو اس کے روزوں کی قضا کر لے، چاہے تو ان کا فدیہ دے دے۔ یہ رعایت دی گئی ہے ان لوگوں کو اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ آگے فرمایا فمن، تو جو شخص تطوع خوشی سے کرے، خیرن کسی نیکی کو، فہوا، تو وہ نیکی خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص خوشی سے، یہ حاملہ عورت ہے، یہ دودھ پلانے والی ہے، یا کوئی مریض آدمی ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے، وہ یہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فمن تطوع خیرن، پیچھے فرمایا نا کہ وہ فدیہ دے طعام مسکین، ایک مسکین کو، تو اس کا دوسرا معنی تطوع کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مسکین کے بجائے وہ 2 کو کھانا کھلا دے، وہ 3 کو کھلا دے، اپنے حسب استطاعت وہ جتنا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ ہی رکھو، تو خیرن، یہ زیادہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر کن تم ہو تم تعلمون، جانتے۔ تو اگر تم اس دوران میں، ان بیماریوں کے دوران اور ان مصائب کے دوران بھی روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ساتھ مجرب وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کسی جائز مقصد کے لیے وظیفہ چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیے، آپ کو مجرب وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی فقہی مسئلہ، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے اوپر ہمیں سلامت رکھے اور دین اسلام پر ہی خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔